بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد 2، پیج 511، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 91۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ نمبر ہے 66 اور وی لاگ نمبر ہے 487 اور ہیڈنگ ہے ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک جلد نمبر ہے 2، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ملے گی منزل مقصود، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں اپنا وطن رکھتے ہیں۔ ثبوت کیا دوں تجھے اپنی وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو اسی مٹی سے کرتے ہیں۔ ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام۔ قولہ تعالی حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہ آیت اور بھی ہے۔ ابتدائی اسلام میں ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے سے منع کیا ہے جو اس فرض کے تارک ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، روایت البخاری، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی۔ یہ اس زمانے کا حکم ہے جبکہ ہجرت شرط ایمان تھی۔ اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ صورتیں باقی نہ رہیں۔ ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ، یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے۔ علامہ عینی شارح بخاری نے اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے، ان المراد بالہجرت ہجرت الباقیت ہے حجر السیئات، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ اصلاح میں ہجرت کا اطلاق 2 معنی پر ہوتا ہے، دین کے لیے ترک وطن کرنا، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنا وطن مکہ ترک کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے، گناہوں کا چھوڑنا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے طلب نصرت حرام ہے،
چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصار نے جب یہود سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ سے چاہی تو آپ نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا لا حاجت لنا بہم، یعنی یہ خبث یہ خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ مزری جلد نمبر 4 کا یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس جہاں سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔